نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین ولا یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 7 سے 11 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ آیت 7۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ آیت 8۔ ترجمہ: بلا شبہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور اس دنیوی زندگی پر لٹو ہیں اور اس سے دل لگا بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں ہی کا ٹھکانہ ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے جہنم ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 7 اور 8 کا۔ تفسیر: قیامت کے منکروں کے لیے جہنم ان بدبختوں کا بیان ہے جو اللہ سے ملنے کو نہیں مانتے اور قیامت کے منکر ہیں، بس دنیوی زندگی سے خوش ہیں اور انہیں اسی پر پورا اطمینان ہے۔ نہ انہوں نے اس زندگی سے اصل فائدہ اٹھانا چاہا اور نہ اٹھایا، بلکہ دنیا پر لٹو ہو کر اللہ کی پیدا کردہ نشانیوں سے آنکھیں بند کر لی۔ نہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ شرعی نشانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ قیامت کے دن ایسوں ہی کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے دنیوی سیاہ کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ ان کا اللہ پر، رسول پر اور قیامت پر ایمان نہ تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ آیت 9۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت 10۔ ترجمہ: واقعی جو مومن ہیں اور نیک عمل بھی کر چکے ہیں، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے منزل تک پہنچا دے گا اور نعمتوں والی جنتوں میں بھی، جن کے نیچے نہری جاری ہیں، لے جائے گا۔ جنت میں ان کی پکار سبحانک اللہم ہوگی اور ان میں ان کی ملاقات کی دعا صلاح ہوگا اور ان کی آخری پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 اور 10 کا۔ تفسیر: ارباب ایمان و عمل صالح کا حسن انجام۔ آیت 9۔ سعادت مندوں کے حسن انجام کا بیان ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے اور نیک عملوں میں سرگرم رہتے تھے، اللہ انہیں ان کے ایمان کی برکت سے راہ دکھا دے گا، یعنی قیامت کے دن آسانی سے پل صراط سے پار کر دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ ایمان کی مدد سے ایمان کی روشنی میں جنت میں چلے جائیں گے۔ جب مومن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے عمل انتہائی پیاری شکلوں میں خوشبو میں بسے ہوئے ان کے پاس آ کر انہیں ہر قسم کی بھلائی کا مزدہ جاں فزا سنائیں گے۔ مومن پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ جواب ملے گا کہ ہم آپ کے نیک عمل ہیں۔ پھر یہ عمل ان کے آگے آگے روشنی کر دیں گے، جس کی بدولت یہ جنت میں جا داخل ہوں گے، اور کافروں کے عمل ان کے پاس گھناؤنی اور ڈراؤنی صورت میں آئیں گے
اور انتہائی متعفن ہوں گے، پھر کافروں سے چمٹ کر اور انہیں دھکے دے دے کر جہنم میں گرا دیں گے۔ جنتی سبحان اللہم سے اپنی خواہش کا اظہار کریں گے۔ جب جنتیوں کے پاس سے کوئی پرندہ گزرے گا اور انہیں اس کے کھانے کی خواہش ہوگی تو سبحان اللہم کہہ کر خواہش کا اظہار کریں گے، فوراً ایک فرشتہ اسے ان کے پاس لے آئے گا اور انہیں آ کر سلام کرے گا۔ یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے، پھر اسے کھا کر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہیں گے۔ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جنتی جس دن اللہ سے ملیں گے اس دن ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگا۔ سورہ واقعہ کی آیت 25 اور 26 میں فرمایا جنت میں کوئی بیہودہ اور قابل پکڑ بات سنائی نہیں دے گی اور چاروں طرف ہی سلام ہی کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ سورہ یاسین کی آیت 58 میں فرمایا مہربان رب کی طرف سے بھی سلام ہی کی آواز آئے گی۔ سورہ رات کی آیت 23 میں فرمایا اور فرشتے ہر دروازے سے آ کر انہیں سلام کریں گے، پھر فرمایا ان کی آخری پکار الحمدللہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ ابدی محمود اور دائمی معبود ہے، اس لیے اس نے دنیا پیدا کرتے وقت اپنی تعریف فرمائی اور دنیا کی بقا پر بھی اپنی تعریف فرمائی۔ اسی طرح آغاز قرآن میں بھی اور قرآن اتارتے وقت بھی اپنی تعریف فرمائی۔ سورہ کہف کی آیت 18 میں فرمایا وہی اللہ تعریفوں والا ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ سورہ انعام کی آیت پہلی وہی رب بڑائیوں والا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، نیز دیگر مختلف حالتوں میں بھی اللہ نے اپنی تعریف فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ہی ہر حالت میں ہر طرف میں محمود ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اول بھی اور آخر بھی، اور ازل میں بھی اور ابد میں بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت والوں کی تسبیح و تمہید سانس کی آمد و رفت کی طرح ادا ہوا ہوگی، کیونکہ وہ نعمتوں اور عیش و آرام کی کثرت دیکھ کر ان کی زیادتی مشاہدہ کر کے خوش ہو کر اللہ کی پاکی اور بڑائی ہر وقت خوشی خوشی ادا کرتے رہیں گے۔ رب کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں اور نہ ان میں کمی آنے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت ہے اور نہ لائق رب، وہی سچا معبود اور حقیقی رب ہے۔ وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ آیت 11۔ ترجمہ اگر اللہ لوگوں کو فوراً برائی پہنچا دیا کرتا جیسے وہ فوراً بھلائی چاہتے ہیں تو انہیں کبھی کی موت آ چکی ہوتی۔ ہم انہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 11 کا۔ تفسیر اللہ دعا کی طرح بد دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی بردباری ہے کہ وہ لوگوں کی غصہ اور گھبراہٹ کی حالت کی بد دعائیں قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بد دعائیں دل سے نہیں نکلتی بلکہ غصے میں نکلتی ہیں۔ ہاں جب لوگ خیر کی دعائیں مانگتے ہیں تو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اللہ بد دعائیں قبول فرما لے، جیسے دعائیں قبول فرما لیتا ہے تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔ کسی پر خصوصاً مال و اولاد پر بد دعا کرنا اچھا نہیں۔ ہاں اگر کبھی تنگ آ کر اتفاقیہ کوئی بد دعا نکل جائے تو خیر، بد دعاؤں کو تکیہ کلام بنا لینا ٹھیک نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے، اپنے مال کے لیے اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کسی قبولیت والی گھڑی میں زبان سے نکل جائے اور قبول ہو جائے۔ سورہ اسراء کی آیت 11 میں فرمایا انسان بد دعا بھی دعا ہی کی طرح کرتا ہے اور انسان ہے ہی جلد باز۔
یہ تھا سورہ یونس کی آیت 7 سے 11 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔